إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين بعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس عنوان کے تحت جو ہے ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت سال پہلے اسی پر ہم نے ایک بیان لیا، ایک درس لیا، جس میں ہم نے بتایا گیا تھا کہ دین اسلام کی علم کو حاصل کرنے کی اہمیت کتنی ہے۔ اس میں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عصری تعلیم، دنیاوی علم جو نفع بخش علم ہے، اس کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور وہ بھی کتنا ضروری ہے۔ لیکن کئی سالوں میں جب وقت بہت سارا پیچھے چھوٹ چکا ہے، کافی جو ہے وقت گزر چکا ہے، ماشاءاللہ ہمارے شہر میں تعلیم کی بیداری کافی بڑھ رہی ہے، تو ہمارا حال پھر ویسے ہی ہوا جو پچھلی قومیں کیا کرتی تھی۔ مطلب ہم جب ایک چیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، مطلب ایک جگہ جب ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی خرابی اور برائی ہے، اور اکثریت اسی میں ملوث ہے۔ مطلب ہم جب کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم اس پر اتنا زیادہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ بنیاد کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب جیسے ہر ایک لڑکا لڑکی تعلیم کے میدان میں جب نکلتے ہیں، اسکول کالج کے سفر پہ جب نکلتے ہیں، مطلب جب وہاں قدم رکھتے ہیں تو ان کے والدین بھی اور بچے بھی کیا بولتے ہیں؟ طلب العلم علی فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بولتے ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے ہم تعلیم کے لیے باہر نکلے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ آپ کو بتایا کس نے کہ تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے؟ اس کو بتانے والا کون ہے؟ اس کو بتانے والے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے آپ کو کہا کہ علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن جس نے کہا علم حاصل کرو اس کے ہی علم کو ہم بھول گئے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اجازت تھی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کہا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے، اور اس حدیث کا سہارا لے کر ہم دنیاوی علم میں اتنے زیادہ غرق ہوئے، نفلی عبادتیں اور دین علم کا حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم فرائض سے بھی غافل ہو گئے۔ بولتے ہیں ہم بڑا برابر کہ ہم اسلام کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، اس لیے ہم جو ہے فلاں اسکول، مدرسہ اور کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، ہے نا، آئی ایس بنیں گے۔ ٹھیک ہے، بنیے، آپ ساری چیزوں کی اجازت ہے آپ کو، لیکن یہ حکم آپ کو کس نے دیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے، تو ہم اس کو ہی بھول گئے۔ مطلب بنیاد کو بھلا دیا ہم نے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوتی پوری، برابر ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت آپ کتنی کرتے ہیں، مطلب آپ بیس کو بھول گئے، اور جیسے آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ بیٹا جاؤ پڑھائی کرو اور خوب کماؤ دھماؤ، دنیا میں آگے بڑھو، اور آپ آگے بڑھتے ہیں، خوب کمانے نکلتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، اور باپ کو بھول جاتے ہیں، تو کیا دل آپ کا گوارا کرے گا؟ کیا غیرت آپ کی اس کی اجازت دیں گی کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ تو ہم نے بھی ویسے ہی حال کیا، ہمارے اللہ اور رسول نے جو ہم کو تعلیم دی، ہم اس کو ہی بھول گئے، اور اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہم نے بند کر دیا۔
اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ بہت ہی افسوس اور خطرناک بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آج ہم اسی پر جو ہے زور دیں گے. آپ دیکھیں گے دین اسلام نے جہاں جہاں کہا ہے کہ علم حاصل کرو، تو یاد رکھیے دنیا کے تمام مفسرین اور علماء اور محدثین جب قرآن کی آیت اور حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں علم کے تعلق سے، تو سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں اول قرآن اور حدیث کا علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا علم، قرآن کا علم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان رکھنا، ان کی بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ علم میں سب سے افضل چیز ہے. اس کے بعد دنیا کے تمام علم اس کے اندر میں آتے ہیں، اس کے انڈر آئیں گے. تو یہ بات ہم نہ بھولیں کہ اول جو علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث کا علم ہے. اب پھر ایک سوال ہوتا ہے، تو کچھ لوگ پھر تضاد میں پڑ جاتے ہیں. بہت صحیح بات بتائی آپ نے، اب میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، میں اس کو مدرسہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 4-5 بچوں میں سے ایک بچہ عالم بن رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے. ورنہ اکثر ہوتا کیا ہمارے پاس بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ علماء کو سمجھتا نہیں، علماء ایسے، حافظ ایسے، ان کے اخلاق ایسے، اور ان کو نام رکھتے ہیں. حالانکہ ہم نہیں جانتے وہ کتنی مشکلات اور کس بیک گراؤنڈ سے وہ نکل کر آئے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے کیا کیا، آپ دیکھیے اکثریت ہماری کیا ہوتی ہے، جو بچہ ٹیلنٹڈ ہے، کریم ہے، اس کو بولتے ہیں ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. اس کو دین کے علم سے دور رکھتے ہیں. جان دے بیٹا ابھی تجوید کا سیکھ رہا ہے، جان دے بیٹا ابھی قرآن کی تفسیر کہاں پڑھ رہا ہے، جان دے بیٹا ابھی حدیثیں پڑھنے کی عمر تھوڑی ہے. تو عالم بنانا تو دور کی بات ہے، جو ضروری علم ہے اس سے بھی بچوں کو ہم دور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بولتے تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، تم فلاں فیلڈ میں جاؤ. دین کی فیلڈ میں ہم آنے سے روکتے ہیں اس کو. اور مدرسوں میں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ گھر کا جو سب سے بدھو بچہ ہے، سب سے رف، سب سے ڈینجر، خطرناک، اب جو باپ کی بھی نہیں سن رہا، برابر ہے کہ نہیں، تو کیا بولتے ہیں اس کو اٹھا کر مدرسے میں ڈال دو. معلوم وہاں پر دھلائی کر کے اچھے سے سدھار دیں گے اس کو. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی فضیلت برکت ہے کہ وہاں جانے کے بعد بہت سارے لوگ سدھر جاتے ہیں، ان میں اخلاق آ جاتے ہیں، تربیت آ جاتی ہے. پھر بھی ظاہر سی بات ہے ایک کریم پروڈکٹ کو آپ کہیں اور بھیج رہے ہیں، اور جو آپ کا پروڈکٹ سکہ نہیں چلا اس کو بھیج رہے ہیں کہیں اور دین کے لیے. مطلب دین کے لیے ہم نے کیا پسند کیا؟ ناقص. اس کو ہم ناقص نہیں بول رہے اس بچے کو، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ صلاحیت دی ہے نا. جیسا وہ مارم توڑی میں اچھا ہے تو اس کو آپ پہلوان بناؤ، کراٹے سکھاؤ، اس کو جوڈو سکھاؤ، کنفو سکھاؤ، باکسنگ میں اتارو اس کو، ہو سکتا ہے اس کا ماہر بن جائے وہ. اب ظاہر سی بات ہے وہ ہنر اپنے ادھر نکالتا پھر مدرسے میں اس کے اسٹوڈنٹس پہ. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو ایک دم جو رف، جس کو پڑھنا لکھنے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو ہم بھیج رہے ہیں کہاں پر؟ مدرسے میں. اور جو اچھا بچہ ہے وہ جائے گا اسکول، کالج، پروفیشنل کالج میں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت غلط چیز ہے. یا کون سے بچے کو ڈالیں گے ہم؟ جو یتیم ہیں، جس کے والدین نہیں ہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو. تو آپ سوچئے، تو آپ ہمارے پاس جو اس لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ دینی اداروں میں بھی اچھا پروڈکٹ کہاں سے نکلے گا؟ اچھا وہ چوٹی کے عالم علماء کہاں سے نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے نا. جو تیز ذہن ہو، پرانے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے، امام ابن تیمیہ جیسے، امام احمد ابن حنبل، یہ اپنے گھر کے سب سے ذہین بچے تھے، یہ سب سے اپنے گھر کے کریم جو ہے بچے تھے. ان کو دین کے کام کے لیے لگایا ان لوگوں نے، تو انہوں نے خدمات بھی ویسی کی ہے، دین اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا، اللہ نے ذریعہ بنایا ان کو. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اب خیر ظاہر سی بات ہے، اب آپ لوگ جس اسٹیج میں ہیں، جس سے میں خطاب کر رہا ہوں، اب آپ لوگ تو یہاں پر اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ آپ عصری تعلیم کا اکثر و بیشتر حصہ اپنا لگا چکے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی جو ہے بزنس مین بنے گا، کوئی جو ہے سول سروسز میں جائے گا. تو وہاں پر آپ بھی ثواب کما سکتے ہیں، نیکیاں کما سکتے ہیں. لیکن آپ بیس بھول گئے تو یہاں پر آپ کی زندگی کوئی کام کی نہیں رہیں گی. غیروں کی طرح جئیں گے، پیسہ کمائیں گے، فیملی بسائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور مرنے کے بعد قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا کیا؟ کتنا بھی بینک بیلنس ہو آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ کی ڈگریاں آپ کی دیواروں پہ لٹکی رہیں گی، قبر میں ساتھ نہیں آئیں گی. تو اب آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ عصری تعلیم میں اترے تو ہیں،
لیکن اس کا فائدہ بھی بڑا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ دین کو جوڑ دیا جائے تو اس کو بولتے ہیں سونے پہ سہاگا. کیونکہ ایک ڈاکٹر میں اور ایک دیندار ڈاکٹر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. وہ سماج اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند رہے گا. جب دین پر رہے گا تو ڈیفینیٹلی جب وہ دین پر رہے گا تو کیا سوچے گا کہ غریبوں کی مدد کی جائے, کٹ پریکٹس نہ کی جائے, جہاں 4 گولی میں پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اس کو 4 ہی دی جائے, 15 نہ دی جائے. یہ دیندار ڈاکٹر کرے گا نا ایسا کام. ایک ایماندار انجینئر بنے گا, ایمانداری سے کنسٹرکشن کرے گا, لوگوں کے فائدے پہنچائے گا, لوگوں کو نقصان سے بچائے گا. ایک ایماندار سول سروس آفیسر بنے گا, گورنمنٹ کی اسکیمز اور جو فنڈز آتے ہیں اس کا غلط استعمال نہ کرتے ہوئے حقداروں تک پہنچائے گا, حقداروں کی دعائیں حاصل کرے گا. اور سب سے اصل چیز دین علم جو حاصل کرے گا وہ اپنی آخرت سنوارے گا, جو مرنے کے بعد کی ہمیشہ والی زندگی ہے. اس لیے دین علم کی اہمیت کو آپ سمجھیے. سورہ طٰہٰ کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے, اس کو سمجھنے, عمل کرنے, اس کو فوراً اپنے اندر حاصل کرنے کی تڑپ اتنی تھی کہ جب قرآن کی آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, امی تھے, لیکن علم کا شوق دیکھیے, اللہ نے رغبت دلائی, اس علم کے لیے وہ آگے بڑھے. تو کثرت سے ان آیتوں کو پڑھتے جاتے کہ جلدی جلدی یاد ہو جائے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں, آپ صرف پڑھتے رہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, اور یہ دعا کرتے رہے. آپ کو یاد دلانا, آپ کے دل میں اور ذہن میں اس کو بسانا, یہ ہمارا ذمہ ہے. مطلب آپ صرف کوشش کرتے رہے اور آپ ان چیزوں کو پڑھتے رہے, اس کو یاد دلانا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کی تفسیر میں بہت ساری بڑی تفسیر آتی ہے. میں نے مختصر سے علم کے تعلق سے آپ کو بتایا کہ قرآن علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی چیز کو مانگنے کے تعلق سے جو کہا, اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کبھی نہیں کہا قرآن کے اندر کہ تم فلاں دنیا مانگو یا یہ مانگو یا وہ مانگو. دعا کرنے کی اجازت ہے, اللہ دعا قبول بھی کرے گا, جو چاہے آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سجیشن آیا کہ آپ کیا مانگو, ربی زدنی علما, اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کرو, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مانگنے کا جو قرآن میں کہا وہ علم کے تعلق سے. اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس چیز کو مانگے تو اس کو وہ دیا جائے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے. تو علم کو مانگنے کی سجیشن کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے, جو پوری کائنات کا مالک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مانگو, تو ظاہر سی بات ہے اب اس سے مراد میں نے کہا پہلے دین علم ہے جس سے ہم بہت بہت دور ہیں. اور اتنی افسوس کی بات ہے اگر یہاں بیٹھے ہوئے بچوں میں سے میں قرآن ہاتھ میں دے دوں اور میں کہوں آپ کو کہ سورہ منافقین ڈھونڈ کے نکالو, تو بہت کم بچے نکال کر بتائیں گے. سورہ مومنون نکال کے بتاؤ تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ اوپر کون سے سائیڈ میں پارا نمبر, اس کا نام اور اس کی سٹارٹنگ لکھی ہوئی ہے, کچھ جگہ سورہ کا نمبر اور نام لکھا ہوا ہے. بنیادی چیزیں بھی بتانا بڑا مشکل ہے بچوں کے لیے, باقی چیزیں آپ چھوڑ دیجئے. تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربوں کے اوپر تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکے, لیکن عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا پڑے گا. بغیر ترجمے اور تفسیر کے آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اجر تو ملے گا آپ کو, لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس کو سمجھنا اصل ہے اور اپنی زندگی میں لانا اور زیادہ اصل ہے. پھر اس کے بعد ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانے کی. تو روزانہ آپ قرآن کو پڑھیے اور اللہ سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 9 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اور وہ لوگ جو علم سے دور ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ دیکھیے ایک آنکھ والا ہے وہ جتنے اچھے سے کام کر سکتا ہے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے, ایک اندھا انسان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا آنکھ والے سے مراد جو دین اسلام کا قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے, اور اندھے سے مراد وہ ہے جو قرآن و سنت کے علم سے دور ہے.
تو اب آپ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں ہیں، سوچئے کہ ہم کتنے میں اس میں سے ہم اندھے ہیں اور کتنے ہم آنکھ والے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں اب اتنا علم تو بہت بڑا ہے، ہم کتنا علم حاصل کریں گے؟ علم کی تو لمٹ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے علامہ عالم کو بھی جا کر آپ پوچھیں گے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، تو بولیں گے بیٹا کچھ بھی نہیں، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اینڈ کبھی نہیں ہے، ہر کوئی عالم بن بھی نہیں سکتا ہے۔ جو مدرسے میں علماء اپنے جو ہے 7 8 10 15 20 سال لگاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان ویسا کر بھی نہیں سکتا ہے، لیکن ہر انسان کو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم کو ٹیسٹ کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گناہوں سے بچ کر آئیے، آپ کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ انسان گناہوں سے کب بچے گا؟ جب اس کو علم ہوگا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تبھی تو وہ پہچان پائے گا نا، ورنہ وہ کیسے پہچان پائے گا؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو علم آپ کو اتنا حاصل کرنا ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو اور جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو، یعنی توحید کا علم، اتباع سنت، اللہ کے رسول کی اتباع کے تعلق سے علم ہونا چاہیے، فرائض معلوم ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ کو حلال چیزیں اور حرام چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ اتنی چیزیں بنیادی ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، 1 2 دن نہیں، روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، تو ویسے ہی جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اور جو علم سے دور ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایک آدمی جب علم رکھتا ہے تو برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ اللہ کی مدد سے ہی وہ بچ پائے گا، لیکن بنیاد چیز اللہ تعالیٰ نے خود بنائی کہ علم۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات میں نفل نمازیں پڑھ رہے تھے، تہجد گزار تھے، توحید پرست انسان تھے، لوگوں نے ان کو غلط بنا لیا، غوث اعظم کا ٹائٹل لگا کے ان کے نام کے جھنڈے لگائے جاتے، انہوں نے کبھی نہیں کہا ایسا، لوگوں نے بنایا یہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نماز پڑھ رہے رات میں، ایک سونے کا تخت آسمان سے اترا اور کہا عبد القادر ہم تمہاری عبادتوں سے خوش ہو گئے، آج سے تم پر وہ چیزیں حلال ہے جو دوسروں پہ حرام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کیا تو میرا رب ہے؟ آواز نہیں آئی، تو انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھاگ گیا، شیطان تھا وہ۔ صبح میں اپنے شاگردوں سے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، شاگردوں سے کہا کہ میں نے جیسے ہی سنا کہ اس نے کہا کہ تم پر وہ چیزیں حلال ہے جو دوسروں پہ حرام ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ جب اگر کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی ہے تو جو اللہ کے رسول پر چیزیں حلال نہیں ہوئی مجھ پر حلال کیسے ہو سکتی؟ تو میں سمجھ گیا شیطان ہے۔ شیطان نے جاتے جاتے بھی داؤ پھینکا، جاتے جاتے کیا بولا؟ اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، مطلب علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن انہوں نے کریڈٹ بھی اللہ کو ہی دیا، کیونکہ بے شک اللہ کے فضل سے ہی انسان کے لیے ممکن ہے صحیح راستے پر رہنا۔ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بچایا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ یہی معاملہ ایک یہودی کے ساتھ ہوا، 1800 صدی کی بات ہے، ایک یہودی کے ساتھ سیم ایسا ہی واقعہ ہوا، سیم ویسے ہی گولڈن ایک تخت اترا، اس کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی، اور اس آدمی نے، یہودی نے جو ہے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، 1800 صدی کے ہاف کی بات ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کو ایسا گمراہ کیا کہ اس نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھی جس پر احکامات تھے، تم فلاں فلاں پہاڑی کے پاس جاؤ، وہاں پر وہ احکامات رکھے ہوئے، تم آج سے نبی ہو۔ وہ یہودی جاتا ہے وہاں سے کھود کر نکالتا ہے، صحیح میں وہاں سے تختیاں نکلتی ہے، وہ جا کر نبوت کا اعلان کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے بعد پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دن تک نہیں چل سکا، اور اس کے ہی لوگوں نے پھر اس کے تعلق سے کہا کہ یہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بیان کیا، اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، نہ عیسائی مانے نہ یہودی مانے۔ تو دیکھیے علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ جبکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ فارمولہ آج بھی ہمارے لیے، کوئی بڑا داڑھی والا، سفید داڑھی والا، امامہ باندھا ہوا کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس، خوب دیندار لگتا ہے اور بولتا ہے فلاں فلاں عمل کرو بہت ثواب ملے گا، تو ہم اس کو پوچھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایسا جو تم بول رہے ہو؟ اگر دلیل نہیں دے سکتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائیں گی۔
تو یہ علم کے فائدے رہیں گے جو علم حاصل کرے گا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے درجات میں بلند فرماتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بلند مقامات عطا کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے دونوں چیزیں آتی، دنیا میں چار یا پورا قرآن، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت میں اور اپنے درجات بلند کرتا جا، جتنی آیتیں اس کو یاد ہوگی وہ پڑھے گا اور اپنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ لیکن اس میں علماء نے کہا اس کا حافظے کے ساتھ علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، اس نے عمل بھی کیا ہو ان آیتوں پر تو اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کے اندر جس نے دین اسلام کے لیے جتنی قربانیاں دی، جتنا علم حاصل کیا، قیامت کے دن اتنے اونچے مقامات پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی علم حاصل کرنے والوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن پھر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ کے بہت سارے کلاس میٹس کو دیکھا جو دینداری پر آئے، انہوں نے اللہ سے دعائیں بھی کی، پرومیسز بھی کی، اے اللہ ہم دین کے لیے وقت لگا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو حفظ کر رہے ہیں، لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تو فلاں فلاں چیز ہم کو دے گا تو تیری راہ میں ہم خوب خرچ کریں گے اور وقت بھی نکالیں گے دین کے لیے۔ اللہ نے ان کو نواز دیا لیکن وہ بھول گئے، اب دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے پاس ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول گئے، پرومیسز بھول گئے۔ میں نے تو دیکھا کچھ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنہوں نے بڑے بڑے پرومس کیے تھے کہ اپنے سیلری کا اتنا پرسنٹیج وہ دین کے کام میں لگائیں گے، لیکن وہ بھول گئے، نہیں لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حشر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور نمازیں بھی بھول گئے اور سود پر لون، انٹرسٹ لون بھی اٹھانے لگے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دین کی بنیاد پر کامیابی دی اللہ کو بھول گئے۔ ایک واقعہ ایسے ہی ہوا، ایک ڈائجسٹ میں نے پڑھا، اس میں ٹرو سٹوریز آتی ہیں، تو اس میں ایک واقعہ ہے الازہر یونیورسٹی کا، وہاں کا جو حفظ کا سیکشن ہے، وہاں پر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو کہ نابینا تھا، کہا کہ بچہ دیکھ نہیں سکتا لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس کو حافظ بناؤں۔ تو وہاں کے استاد نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو حافظ بنائیں گے، اس پر انہوں نے محنت کی، بچہ 15 پارے حفظ ہو گیا، لیکن اللہ کی مدد دیکھیے، وہ جیسے جیسے قرآن حفظ کرتا گیا اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی گئی، 15 پارے حفظ کرنے تک اس کی آنکھیں پوری لوٹ آئی واپس۔ والدین کا رجحان چینج ہو گیا، بیچارے کو حفظ بھی مکمل نہیں کروایا اور اسکول میں لے جا کر داخلہ کروا دیا اور اس کا حفظ رکوا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب دنیا میں آپ کو دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ جب نوازتا ہے، جب دیکھیے آپ اپنے پاس کو دیکھیے آپ کیا تھے، یا اپنے والدین سے آپ پوچھیے کہ ان کا پاس کیا تھا، کیسے حالات سے اٹھ کر وہ آئے، کیسے حالات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، لیکن وہ اللہ کو پھر بھول گئے۔ بڑی عجیب بات ہے نا۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، میں نے تو آپ کو ایک دو کوٹ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے علم والوں کے۔ چلیے اسی طرح سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علماء مطلب ڈگری والے عالم نہیں، علماء مطلب جو قرآن کا سنت کا علم رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو علم رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، حدیثوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، اس کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں وہ کیوں آیا ہے، اور یہاں اس کو پرماننٹ نہیں رہنا ہے، اس کے بعد اس کو جانا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نا، تو یہ علم سے آیا ہے دین کے۔ تو ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ سے بے خبر ہے وہ کہاں سے ڈریں گے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو علم رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صحیح لوگ یہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے لوگ شو آف کے لیے نیک کام کرتے ہیں کہ فلاں کو دیکھیں گے، اتنی چیریٹی کریں گے، تعریف ہوں گی، فلاں جگہ کا صدر بنایا جائے گا، فلاں جگہ امیر بنایا جائے گا، فلاں جگہ بلایا جائے گا، ہار پہنایا جائے گا، ہے نا، گلپوشی ہوں گی۔ تو یہ لوگ اصل میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو علم رکھتا ہے دین علم،
وہ اسے پتہ ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے. یہ اللہ سے صحیح ڈرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، فلاں غلط کام سے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ اس سے منع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو دیتا ہے. یعنی کوئی شخص، کوئی بندہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کے لیے خیر لکھا ہے. حدیث کس طرح سے؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور واقعی میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو دین کی علم حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو ان کے لیے خیر ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے ان کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے. اگر آپ شروعات کرتے ہیں دین کی، مطلب اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا. اگر آپ نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ آپ کے لیے افسوس کی بات ہے کہ آپ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے شامل نہیں ہوئے. تو آپ بولیں گے پھر تو میں کیا کروں، یہ تو اللہ جب چنے گا تب کروں گا، میں ہدایت تو اللہ دیں گا. لیکن یاد رکھیے، پہلے اس سے پچھلے والے ہفتے میں ہم نے حدیث دیکھی تھی، کیا حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کے پاس 2 بالش جاتا ہوں. جو ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں. جو چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو ہدایت میں اور مزید اضافہ عطا کرے گا. تو شروعات آپ کو کرنا پڑیں گی، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. چلیے، تو بہت بڑا انعام ہے، اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں. چلیے دوسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رش کے قابل صرف 2 آدمی ہیں، 2 لوگ ایسے جس میں رش کیا جا سکتا ہے کہ ویسا بننے کی امید، چاہت. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقۃ فی الحق. اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے. مطلب ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس کو صحیح کاموں میں، دین کے کاموں میں، لوگوں کی مدد میں خرچ کرتا ہے. تو آپ رش کر سکتے ہیں، ایسی امید رکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھے مال دے گا تو میں بھی اس طرح تیری راہ میں خرچ کروں گا. ایک یہ آدمی. دوسرا، وَرَجُلٍ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا متفق علیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ علم سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، اس دانائی سے، اس علم سے، اور خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، دوسروں کو وہ پہنچاتا ہے. تو آپ ایسا بھی امید کر سکتے اللہ تو نے فلاں کو اتنا علم دیا، وہ اس سے تیرے دین کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے. اے اللہ تو مجھے علم دے گا نا، میں بھی ایسے ہی کروں گا. ایسی امیدیں کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری امید کوئی انسان نہ کرے، ہے نا. ہماری امیدیں ایسی ہی رہتی ہے، 2 چھوڑ کر ہماری ساری امید ہے ویسی کار میرے پاس بھی آ جائے، ویسی بائک میرے پاس بھی آ جائے، ہے نا، ویسا بنگلہ میرا بھی ہو جائے، ویسا بنگلہ آلریڈی ہے تو 2 ہو جائے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اس طرح کا رشک نہیں کرنا چاہیے. رشک ایسا کرنا چاہیے جس میں 2 میں اجازت ہے، اور وہ یہ ہے. چلیے بخاری مسلم کی حدیث ہے. تیسری حدیث غور سے سنیے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کے مانند ہے. بہت اچھی حدیث ہے، غور سے سنیے. اللہ کے رسول فرما رہے، اللہ نے مجھے علم جو دے کر بھیجا ہے نا، اس کی مثال اس بارش کی مانند ہے. کیسے؟ اس بارش کے مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، پس ایک حصہ عمدہ تھا، اچھا حصہ تھا زمین کا، اس نے پانی کو اندر جذب کیا اور گھاس پھوس اگایا اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائی اور بہت ساری چیزیں اگائی، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا. اب دوسرا حصہ کیا بتا رہے ہیں؟ سخت تھا، جو پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتا ہے. اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا جہاں پر ندی نالے بنتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے ان لوگوں کو نفع دیا. لوگ آتے ہیں اس جمع ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
خود بھی لوگوں نے پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا اس پانی سے، جمع ہوئے پانی سے۔ لیکن بارش کی زمین میں ایک حصہ اور ایک تھا، تیسرا حصہ جو چٹیل میدان تھا، ہموار تھا، صاف تھا، جس نے نہ پانی کو اکٹھا کیا نہ گھاس پھوس اگایا، پانی آیا اور بہہ کے چلا گیا۔ نہ گھاس پھوس اگائی نہ پانی کو جمنے دیا۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے۔ اب ذرا ان تینوں مثالوں کو غور سے سنیے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس کی ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ پہلے والی زمین کی مثال، جس نے علم حاصل کیا، کیا کیا؟ علم حاصل کیا، خود عمل کیا، کیا کیا اس نے؟ ارے کیا کیا اس نے؟ خود علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ پہلی زمین کی مثال۔ دوسری زمین کی مثال، یہ اچھے انسان کی مثال ہے۔ دوسرا زمین نے پانی جمع کیا، صرف لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، تو یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے دین علم حاصل کیا لیکن عمل مطلب خود نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے آخرت میں نقصان اٹھانے والے رہیں گے، جن کو دین کا علم تھا لے کر دوسروں میں ٹرانسفر بھی کر رہے لیکن خود عمل نہیں کر رہے تھے۔ بہت ڈینجر ہے۔ میں تو اس حدیث کو بہت بار بار غور سے پڑھتا ہوں میں، کہ دین علم تو سیکھا، دوسروں کو بتایا، خود عمل نہیں کیا۔ یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کا آخرت میں فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، لیکن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اس لیے عمل بہت ضروری ہے، سب نے ڈرنا چاہیے۔ اور تیسری مثال اس شخص کی ہے نہ جس نے علم حاصل کیا اور نہ فائدہ اٹھایا، خود فائدہ اٹھایا نہ کوئی دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ تو ایسے لوگ تو نہ زندگی کوئی کام کی، نہ دنیا کی، نہ آخرت کی۔ تو یہ بہت ڈینجر ہے۔ یہ حدیث کو آپ غور سے یاد رکھیے، اس کو سنیے غور سے اور اس کو اپنے دماغ میں یاد رکھیے۔ آپ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے اس پر ہم عمل بھی کریں، اور جب عمل کریں تو اس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائیں۔ تو یہ پہلا جو مثال ہے یہ بہترین مثال تھی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تیرے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ فَوَاللَّهُ لَن يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَامِ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اے علی، تیرے ذریعے سے اگر ایک آدمی ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو تیرے لیے سرخ اونٹ ریڈ کیمل سے بیٹر ہے۔ ریڈ کیمل کی مثال کیوں دی؟ جیسے آج کے زمانے میں قیمتی گاڑیاں ہیں نا، BMW، آڈی ہے نا، لیمبورگینی، اس زمانے میں ریڈ کیمل کو ویسے ہی مانا جاتا تھا، خوبصورت سواری، اچھی سواری، اور مہنگے بھی ہوتے تھے ریڈ کیمل، آج بھی مہنگے ہوتے ہیں۔ ان کو خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، مطلب ایک آدمی اپنی زندگی کی اچھی خاصی کمائی لگا دیتا تب وہ ریڈ کیمل خرید پاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن اگر تم ایک آدمی کو ہدایت کے لیے وقت دو، وقت نکالو، اس کے لیے ٹائم دو، اور وہ آدمی ہدایت پر آ جائے تو وہ ریڈ کیمل سے زیادہ بیٹر ہے اللہ کے نزدیک، اس سے بیٹر اجر ملے گا تمہارے کو۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پالے تو لال اونٹ، یعنی آج کے زمانے میں کہیں گے قیمتی جو ہے سواری سے بیٹر ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک آدمی بھی تمہاری ذریعہ ہدایت پالے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، آخرت سنور جائیں گی آپ کی۔ تو بہت اہم چیز ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ چلیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دونوں حکم دیے یہاں پر، احتیاط بھی ہے اور فرائض بھی ہے۔ بلغ انی ولو آیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاحادیث الانبیاء میں ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے ریاض الصالحین میں بھی نقل کیا ہے۔ بلغ انی ولو آیا، آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے، آپ اس کے عالم ہو گئے۔ یہ بہت بڑا اپنے پاس مسئلہ چلتا ہے عالم اور غیر عالم کا، خیر اس کو بازو میں رکھ دو۔ اگر آپ کو ایک آیت کا بھی علم ہے
آپ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہاں احتیاط کرو کہ اس میں دل سے کچھ مت بولو، وہ بات مت کہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی، جھوٹ موٹ مت بولو، چپ خواہ فضائل بڑھانے کے لیے دل سے اس میں کچھ ایڈ مت کرو، لیکن جتنا علم ہے آپ کو دینا پڑے گا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن وہ بندہ پوچھے گا اللہ سے، یہ بندہ اللہ یہ تو میرے کو ملا تھا، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں اس چیز کے بارے میں جس کا علم اس کو تھا۔ کچھ لوگ بولتے نہیں اب پورا علم حاصل کر لیں گے نا تم جب تم دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ ایک صاحب میرے کو ملے، جب بلغ انی ولو آیا یہ حدیث میں نے ان کو بتائی تو کیا بولنے لگے، یہ حدیث کا ٹکڑا بھی عالموں کے لیے ہے۔ میں تو چکرا گیا وہاں پر، میں تو بولنے والا تھا سلائن لگا دو میرے پہ، یہ بڑا نیا شوق تھا، اور یہ بولنے والے اچھے بڑے عالم ہیں۔ بولے بلغ انی ولو آیا یہ علماء کے لیے ہے، علماء بیان کریں گے دوسروں کو۔ ایک آیت عالم کو کیسے معلوم رہیں گی؟ عالم کو تو سب کچھ معلوم رہے گا نا دین کا، تو اس کے لیے کیسا فٹ بیٹھے گا یہ؟ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب دین اسلام پیش کیا گیا، جب اللہ کے رسول نے ان کو بتایا، ان کے اللہ کے رسول کے دوست تھے نا، تو جب پورا تو اسلام اترا ہی نہیں تھا، جتنا علم تھا حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر اپنے دوست سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف سب کو جا کر بتا دیے، وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہمارا کام ہے جو علم ہم کو نبی سے ملا ہے اس کو صحیح صحابہ کی سمجھ کے بنیاد پر بیس پر دوسروں تک پہنچا دے۔ ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ڈگری ہونا ضروری ہوتا تو آج سے 15 سال پہلے وہ لوگ جنہوں نے دین کا کام پھیلایا وہ کام ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے جو مخالفین تھے اپوزٹ تھے، ان کے پاس ڈگریاں تھیں لیکن وہ غلط راستے پہ تھے۔ تو یہ ڈویل پالیسی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو جتنا علم ہے بس اس میں ایڈیشن مت کیجئے، اپنے دل سے کچھ اضافہ مت کیجئے، جتنا آپ نے قرآن حدیث میں پڑھا ہے۔ ہاں حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر کسی اچھے عالم سے آپ کانٹیکٹ کیجئے، ربط کیجئے اور ان کو بولیے کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں ہے، آپ سمجھا دیجئے اس کی تشریح۔ وہ حاصل کر لیا آپ نے، آپ اس حدیث کے عالم بن گئے۔ اب اس کو عالم بن گئے بولے تو اپنے کو جا کر خطبہ تو دینے کا نہیں ہے، نہ امام صاحب بننے کا، اپنے کو بس جتنا علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، یہ بات اپنے ذہن میں آپ ضرور رکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کو لگا دیجئے۔ ہاں تو آپ کو ایک بھی آیت معلوم ہے پہنچائیے، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، کلمہ آتا، کلمہ اپنے غیر مسلم دوست کو بتائیے۔ آپ کو دعوت دینا نہیں آتی تو اس کو بولنا صرف ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھو یہ ایسا ایسا، آپ کو لگتا ہے غلطی ہو جائیں گی بولنے میں، سمجھتا نہیں ہے، اتنا تو بول سکتے نا ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، کلمے کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، ذرا اس کو سن لو۔ اور وہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ اس کا وہ دیکھیں گا، سمجھے گا، اللہ قریب لائے گا اس کو، نہیں لائے گا وہ الگ بات ہے۔ آپ کی ایک ہدایت کسی کو دین اسلام میں داخل کر سکتی ہے، آپ کی ہدایت مطلب اللہ کی طرف سے وہ، آپ ذریعہ بنیں گے۔ ایک آدمی نے، ایک انگریز نے، صحیح واقعہ ہے، ایک کتاب تھی میں نے بہت پہلے پڑھا، ایک آدمی، ایک جو انگریز نے ایک لفٹ مانگی ایک کار والے سے، وہ کار میں مسلم تھا، اس نے رکایا تو وہ انگریز بولا کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تو مسلمان بولا کدھر؟ جنت کے جہنم؟ تو وہ شوق ہو گیا، جنت کے جہنم ایسا کون سا سوال ہے؟ بولے یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا جو آپ کی منزل ہے وہاں پر، لیکن اصلی منزل تو آخرت کی ہے۔ وہاں سے اس نے دعوت کی شروعات کی، آخرت کی اصلی بولے منزل ہے اور وہ جنت اور جہنم ہے۔ تو انگریز بولا کہ انٹرسٹنگ، اچھی بات لگ رہی، سناؤ میرے کو پورا۔ انہوں نے پورا اسلام اس کو بتایا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ شخص۔ آپ کی کون سی بات کس کے دل پر کیا اثر کریں گی آپ نہیں جانتے۔ تو جتنا علم ہے عمل کیجئے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ چلیے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علم دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو شخص دین علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دین کے علم کی تلاش مطلب کچھ بچے ہوں گے جو یہ درس سننے کے لیے اسپیشل آئے ہوں گے، یہ دین کے علم کی تلاش، دین کے علم کی تلاش کوئی اپنے بچوں کو دین کے علم کے لیے بھیجتا ہے مدرسہ، دوسرے شہر، دوسرے ملک، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی دین کے علم کی تلاش۔
کوئی شخص پابندی سے کہیں قرآن کا درس ہو رہا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ جاتا ہے پابندی سے، یہ علم کی تلاش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے دین کا. کس کو پتہ چل جائے حدیثوں کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پر، تو یہ علم کی تلاش ہے. یہ تمام چیزیں دین کے علم کی تلاش ہے. تو جو اس تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اور جو یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی. مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی لوگوں کو ہدایت کی طرف، دین کی طرف بلائے گا، بلانے والے کو تمام عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا. یہی لالچ میں تو اپن درس کرتے نا، ارے برابر ہے کہ نہیں، جتنے لوگ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. نیت یہ ہونا چاہیے اپنی. ہاں دکھاوا آ جائے گا تو ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی چیز یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگوں کو بلاتا ہے دین کی طرف، علم کی طرف، اور ان کو پہنچاتا ہے، سب کا ثواب اس کو ملے گا. اور جو جتنے علم حاصل کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اتنے فائدے دین کا علم حاصل کرو صحیح طریقے سے قرآن و سنت سے، اور دوسروں کو پہنچاؤ. لوگ عمل کریں گے، آپ بھی عمل کرو، آپ کو اپنا بھی ثواب، دوسروں کا بھی ثواب. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی اہم ہے. یہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی چلے گا. انسان جب مر جاتا ہے عمل ختم. غور سے سنیے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جب ابن آدم کا بیٹا یعنی انسان مر جاتا ہے، اس کے تمام عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھیں گا، اب قبر کے اندر ہے نا، کوئی عمل نہیں ہے، تو ثواب کا سلسلہ ختم. الا من ثلاث، صرف 3 چیزوں کے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی ثواب دیتے رہتی ہے، میٹر چالو رہتا ہے نیکیوں کا. وہ کون سی چیزیں؟ غور سے سنیے. صدقتی جاریہ، صدقہ جاریہ. دنیا میں مسجد بنا کر گیا، مدرسہ بنا کے گیا، ہاسپٹل بنا کے گیا، اسکول بنا کر گیا، پیڑ لگا کر گیا، پانی کا حفظہ بنا دیا، کوئی بھی ایسا کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا کے اندر. مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ٹرانسفر ہوتے جا رہا ہے اس کو. جب تک وہ چیزیں استعمال ہوں گی، فائدے مند چیزیں ہیں. اور الٹا کیا تو شراب خانہ کھول دیا، جوا خانہ کھول دیا، لوگوں کو گالیاں سکھا دیا، ماں باپ کو لڑوا دیا، بچوں کو لڑوا دیا ماں باپ سے. جب تک وہ لڑتے رہیں گے اس کے حساب میں گناہ آتے رہیں گے. دونوں چیزیں یاد رکھیے. دوسرا، او علم ينتفع به، نفع بخش علم، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، تمام علم شامل ہے اس میں، لیکن اول وہی ہے جو آدمی کو آپ نے دین کا علم سکھایا، اس نے دین علم کو سیکھا، گناہوں سے بچا، شیطان کے راستے سے بچا. جب تک عمل کرتا رہے گا، سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، بھلے سے سکھانے والا اس دنیا سے چلا جائے. یہ فائدے ہیں دین علم کو پہنچانے کے. دنیاوی علم بھی سکھائے تو فائدہ ملے گا. کسی کو ہنر سکھا دیا، کارپینٹری سکھا دی، کوئی کام سکھا دیا جس سے وہ حلال رزق کماتا ہے، تو بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تیسرا، او ولد صالح یدعو له، اور نیک صالح اولاد جن کو اس نے نیک بنایا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں گی، مرنے والے کو ثواب ملتے رہے گا. تو بچوں کو نیک بنانا بھی بہت اہم ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے والدین کو اجر ملے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں. تو 3 چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ، اچھے کام جس سے لوگ فائدے اٹھاتے رہیں، نفع بخش علم چھوڑ کر جائے، یا نیک اولاد. یہ ایسے مرنے کے بعد بھی ثواب دیتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، مطلب بے فائدہ چیز ہے، لعنت ملامت والی چیز ہے. کبھی اس میں انسان کتنا بھی پا کر بہت کچھ خوشی حاصل نہیں کر سکتا. اور جو کچھ سامان اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، اور جو کچھ ہے سب ایسے ہی ہے، ختم ہونے بھی والا ہے. ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات کے اور عالم سے متعلم کے. یعنی یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے. سوائے وہ چیزوں کے جو اللہ کا ذکر ہے، اور ایک بندہ جو علم حاصل کرتا ہے، اور وہ جو عالم ہے جس نے علم کو دوسروں کو پہنچایا ہے، بس یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں جو قیامت کے دن اس کو اجر دیں گی. باقی ہر چیز دنیا کی ختم ہونے والی جس پر انسان نے محنت کیا ہے. حدیثیں اور بھی ہے، لیکن مختصر سا اتنا میں نے بیان کیا آپ کے سامنے.
آخری حدیث آپ کو میں بتا دوں علم کتنا حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھلائی سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آخر انجام جنت میں پہنچ جائے۔ حدیث حسن ہے، ترمذی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن علم حاصل کرتا رہتا ہے، کبھی وہ اس سے یہ نہیں کہتا ہے کہ بس ہو گیا کافی، بہت پڑھ لیا۔ کہا کہ وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، مرنے تک علم حاصل کرنا ہے، کبھی آپ کا اینڈ نہیں ہوتا ہے علم کا۔ اور آپ قرآن جتنے بار پڑھیں گے ہر بار آپ کو نئی چیز ملیں گی اس میں، نئی چیز مطلب آپ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے، جو تفسیر ہے اس کی، مطلب خود سے نہیں سمجھنا ہے، جو تفسیر دی ہے اس میں۔ تو علم حاصل کرتے رہیے۔ اور آخر بات، علم حاصل کرنا ہے، نیت ہو کہ عمل کریں گے، ورنہ آپ کا علم بیکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا عالم وہ ہوتا جو عمل کرتا، مطلب عالم وہ ہے جو عمل کرتا ہے، ورنہ علم تو یہودیوں کو بھی بہت ہے۔ یہودیوں نے قرآن کے اوپر بڑی بڑی عربک بکس لکھ ڈالی، پی ایچ ڈی کر ڈالی۔ قرآن کے کچھ یہودی اتنے ماہر ہیں کہ قرآن کا اتنا علم رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کے علماء بھی شاید نہ کر پائے۔ جو معجم ہے عربی ڈکشنری، عربی کی جو نمبر 1 ڈکشنری جس کو عرب علماء ریکمنڈ کرتے ہیں کہ عربی کی سب سے بہترین ڈکشنری المعجم، المعجم قرآن کا بھی ہے، المعجم حدیث کا بھی ہے، الفابیٹیکل آرڈر میں ڈکشنری جس نے بنایا وہ ایک یہودی ہے، اور اس نے کہا میں یہودی ہوں، اس نے ڈکلیئر بھی کیا ہے، وہ الازہر یونیورسٹی مصر سے پڑھ کر نکلا ہے، لیکن اس کو وہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، سمجھا آپ کو؟ دوسرا، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں گے، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسے شخص پر لعنت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایسے آدمی کا ذکر جو علم اس لیے حاصل کرے کہ دوسروں کو نیچا دکھائے، اپنے آپ کو بڑا دکھائے، سامنے والے کو چھوٹا دکھائے، ڈیبیٹس میں جیتنے کے لیے علم حاصل کرے۔ اللہ کو ایسے عالم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔